ہم نے آپ کو پچھلی ڈاکومنٹری میں بتایا تھا کہ اندرا گاندھی کے دور میں اس نے ریفرینڈم کروایا کشمیر میں، جس کے نتیجے میں 98 یعنی کہ 98% آبادی نے اس ریفرینڈم کا بائیکاٹ کیا۔ لیکن اندرا گاندھی نے اپنی آئیڈیالوجی، اپنی پالیسی ان پر یعنی کہ کشمیریوں پر پٹ کرنے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اندر سے حزب المجاہدین ایک گروپ بن کر سامنے آیا، جس نے بغاوت کا اعلان کر دیا اور انڈیا کے خلاف، انڈین گورنمنٹ کے خلاف اعلانِ جنگ بلند کیا اور واضح طور پر اعلان کیا کہ ہم کشمیریوں کی آزادی تک آرام سے، سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور اسی اثنا میں اندرا گاندھی کا قتل ہو گیا۔ اس کے بعد نئی ایڈمنسٹریشن حکومت میں آ گئی تو اس نے بھی اندرا گاندھی کی پالیسیز پر عمل کرتے ہوئے وہی سیم سمت، وہی سیم پالیسیز اپنائی اور کشمیر میں فوج لاگو کر دی، فوج پھیلا دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس فوج نے، ماہرین یہ کہتے ہیں کہ 4 ایسے کام کیے جس سے انسانیت ابھی تک شرمندہ ہے۔ پہلا یہ کیا کہ اس نے 50 سے 60% خواتین، بے گناہ خواتین کے ریپ کیے انڈین سولجرز نے۔ اور دوسرا یہ کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر اگر کسی مسلمان نے کوئی گائے کی قربانی کی کشمیر کے ایریا میں تو اسے بے دردی سے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا۔ تیسرا یہ کہ اگر کوئی انسان جس کا اس بغاوت میں، اس ریبل میں کوئی دور دور تک ساتھ نہ بھی ہوتا تو اس کے گھروں میں گھس کر ان کے گھروں کی تلاشی لی جاتی اور ان کی عزت اور آبرو کو نقصان پہنچایا جاتا۔ اور چوتھا جو مین کام تھا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مساجد میں جمعے کے موقع پر، عید کے موقع پر یا عام دنوں میں مساجد جاتے، انہیں بے دردی سے قتل کر دیا جاتا اور پورا کنفیو کا ماحول لگا دیا گیا، جس کی وجہ سے انسانی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اس کے بعد انڈین ایڈمنسٹریشن نے ایک قدم آگے بڑھایا اور انہوں نے کہا کہ ہم کشمیر سے آنے والی ہر چیز کا بائیکاٹ کرتے ہیں، کیونکہ کشمیری لوگ حزب المجاہدین جو بغاوت کر رہے ہیں ان کے بقول۔ اور انڈین ایڈمنسٹریشن نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور انہوں نے کہا کہ ٹرانسپورٹ، کارپیٹ اور فروٹ کی انڈسٹری کا ٹوٹلی بائیکاٹ کیا جائے گا، کشمیری انڈسٹری کا، یعنی کہ جو پھل کشمیر سے آ رہا تھا اسے نہیں خریدا جائے گا۔ جو کارپیٹ کی انڈسٹری تھی کشمیر میں، ان سے کوئی کارپیٹ نہیں خریدا جائے گا۔ اور جو بسیز کے اونر کشمیر میں ہیں اور اپنی بسیز پورے انڈیا میں چلاتے ہیں، ان پر سفر نہیں کیا جائے گا۔ ان پالیسیز کی وجہ سے کشمیریوں پر اور کشمیری اکنامی پر بہت ہی برے اثرات نمایاں ہوئے۔ یعنی کہ ہم واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ جب ایسی پالیسیز انڈین ایڈمنسٹریشن اپنا رہی ہے، انڈینس کے لیے یا انڈین ایڈمنسٹریشن کے لیے محبت تو جاگی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ ان کے خلاف اتنی اللہ نے بغاوت کر رہے ہیں، آپ ان کے خلاف کیسی پالیسیز اپنا رہے ہیں، ان کی عورتوں کے ساتھ آپ نے کیسا رویہ رکھا ہوا ہے، مساجد پر حملے کر رہے ہیں۔ ایک میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا، ایک مزار ہے حضرت بال جو کشمیر میں ہے، تو انڈین آرمی نے وہاں پر حملہ کیا اور جتنے بھی ظاہرین وہاں پر آئے چادریں چڑھانے کے لیے، عقیدت مندی کے طور پر آئے، انہیں بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ جب یہ سارے معاملات دنیا کے سامنے پہنچے تو دنیا نے واضح طور پر کہا کہ یہ کوئی پولیٹیکل مسئلہ نہیں، یہ ریلیجن کا مسئلہ ہے، کیونکہ ہندو اور مسلم دو علیحدہ ریلیجنس ہیں، اس لیے انڈین ایڈمنسٹریشنز مسلمانوں پر مظالم کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ پرواہ نہیں ہے کہ کشمیری یہاں پر رہیں یا نکل جائیں، انہیں صرف ایک بات سے سروکار ہے کہ وہ کشمیر پر کسی صورت بھی قبضہ جما لیں۔ بدقسمتی سے جن لوگوں نے کشمیر میں رہتے ہوئے انڈین کے خلاف اعلان بغاوت بلند کیا، انہیں بے دردی سے مارا گیا اور انہیں چن چن کر قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ بغاوت جو 1987 میں شروع ہوئی تھی وہ جلد ہی ختم ہوئی۔ اور اس میں سب سے جو اہم کردار ادا کیا ہے، اگر میرے بقول اگر میں کہوں، وہ ہے چائنا اور ایران نے، کیونکہ ان سارے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو انڈین ایڈمنسٹریشن نے کشمیریوں کے ساتھ بہیو رکھا تھا، اپنا رویہ رکھا تھا، جو مظالم کر رہے تھے، تو پاکستان UN میں گیا 1994 کو، تو اس نے درخواست کی کہ آپ اس فیصلے کو قانونی UN کی چارٹر کے مطابق حل کرنا چاہیے۔ لیکن آپ اس بات کو جان کر حیران ہوں گے کہ چائنا اور ایران، یہ دنیا کے 2 اہم ممالک تھے، انہوں نے
انڈیا کا ساتھ دیا اور چائنا نے تو ویٹو کر دیا اور اس معاملے کو بالکل ختم کرنے کی کوشش کی اس وقت 1994 میں چائنا نے ویٹو کیا اور پاکستان کے اس معاملے کو زیادہ اجاگر کرنے میں اپنا منفی کردار ادا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران بھی چائنا کے ہم پلہ تھا۔ ایران بھی کوشش یہ کرتا رہا کہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ ہمیشہ انڈیا کی حمایت کرے۔ ہم ایک لگا ڈاکومنٹری بنائیں گے اور بتائیں گے کہ کیا وجوہات تھی، کن وجوہات کی وجہ سے ایران نے ہمیشہ انڈیا کا ہی ساتھ دیا۔ اگر ہم ہسٹری کی مثال لیں 1979 کے ریولوشن کے بعد، انقلاب کے بعد جو اسلامی حکومت آئی اس نے ہمیشہ زیادہ تر انڈیا کا ساتھ ہی دیا اور پاکستان کے خلاف مسئلہ کشمیر کے اوپر پالیسیز اپنائی۔ لیکن سب سے بدقسمتی کی بات یہ تھی کہ اس وقت چائنا نے بھی پاکستان کے خلاف اپنا ووٹ کاسٹ کیا، اور جس کی وجہ سے جو مظالم ہو رہے تھے کشمیریوں پر وہ چھپ کر رہ گئے اور وہ دنیا کے سامنے بالکل نہ آ سکے۔ یہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ جو کشمیر میں 1987 میں ریفرینڈم کے بعد بغاوت ہوئی تھی اور اسے انڈیا نے کیسے کنٹرول کیا، مختلف ممالک نے، چائنا اور ایران جس میں سرفرست ہیں، انہوں نے اپنا کیا کردار ادا کیا۔ اگلی ڈاکومنٹریز میں ہم آپ کو مزید وضاحت سے بتائیں گے کہ مختلف لیڈران نے اپنا کیا کردار ادا کیا، اور پھر ہم بتائیں گے کہ جو مختلف ممالک ہیں جیسا کہ یو ایس اے جس کی ہم نے اپنی آزادی کے بعد ہی اس کا ساتھ دینا شروع کیا ہے، خواہ وہ کوئی پروکسی وار ہو یا کوئی جنگ ہو، پاکستان ہمیشہ یو ایس اے کے ہم پلہ اور ساتھ نظر آیا ہے ہر کنفلکٹ میں، ہر معاملے میں۔ لیکن یو ایس اے نے پاکستان کے اس معاملے پر کیوں خاموشی اختیار کی اور اب وہ انڈیا کی طرف کیوں اپنا جھکاؤ رکھ رہا ہے، یہ ہم آگے دیکھیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ڈاکومنٹریز پسند آ رہی ہوں گی جو ہم کشمیر پر بنا رہے ہیں۔ مزید اس طرح کی ڈاکومنٹریز دیکھنے کے لیے اپنے چینل سروے آف ہسٹری کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔